بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لودھرا میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اسلم یو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لودھرا۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پہلا سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ وعلیکم السلام بھجن، میں نے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول دھنوٹ سے حاصل کی۔ محمد والا اسکول کا نام ہے، ٹھیک سر۔ بھٹیا والوں پہ، ٹھیک سر۔ وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہاں سے میں نے اپنا ہائی اسکول لودھرا سے میں نے میٹرک کی۔ ایف اے میں نے ڈگری کالج لودھرا سے کی۔ بی اے میں نے ایس سی کالج بہاولپور اور پھر ایل ایل بی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے حاصل کی۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ اس میں دونوں باتیں تھیں، مجھے بھی شوق تھا وکیل بننے کا اور والدین کو بھی شوق تھا۔ یہ کچھ مسائل ایسے تھے کہ ایک دفعہ ہمارا تھوڑا سا مسائل پیدا ہوئے، گھچیڑا سا ہوا، تو ہم کچہری آئے۔ اچھا۔ جب لودھرا کچہری میں آئے تو وکیلوں کو دیکھا، کورٹس کو دیکھا، تو وہاں پہ شوق پیدا ہوا کہ میں خود وکیل بنوں، ٹھیک۔ اور اللہ نے میرا یہ خواب پورا کیا۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ لیکن اچھے وکیل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل وہ بیسٹ ہے جو صبح جلدی آئے اور اپنی ڈیوٹی ٹائم پورا کورٹ میں گزارے، اس کے بعد اپنے سائلوں سے اچھی اسلوب سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے۔ دوسرا، ایک اچھے وکیل میں تو یہ تمام خوبیاں جس طرح ہم ایک ڈاکٹر میں دیکھتے ہیں، اچھے وکیل میں بھی یہ ہونی چاہیے۔ اپنے کلائنٹ سے ایمانداری سے پیش آئے، ان کا اچھا اپنے پیشے سے مخلص ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے پیشے سے مخلص ہو۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے میں دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں قانون ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ کو ہر چیز میں کوئی قانون نظر آئے گا، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، ہر طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر ایک روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو لا کے ضرورت پڑے گی۔ مجھے اپنا ایک واقعہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ جسٹس چودھری اعجاز صاحب تھے، بہاولپور سے، میرے استاد گرامی تھے۔ ہم نے جب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے ڈراپ کر دیں گھر تک۔ فرید گیٹ ہے جو بہاولپور میں نے وہاں سے رانگ سائڈ سے، روڈ بند تھا، میں نے رانگ سائڈ سے گاڑی لی۔ جب وہاں سے استاد صاحب کے پاس انہوں نے کہا، دیکھا تو انہوں نے روک لیا مجھے، روک کے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا واپس مڑو۔ ہم آدھا گھنٹہ وہیں پر کھڑے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد استاد مجھے کہا راستہ آن ہو گیا، بھئی اب چلیں۔ تو جب ہم استاد صاحب کے گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا چائے پی کے جانی ہے۔ تو میں نے وہ فیل کیا کہ استاد صاحب نے مجھے دیر کرا دی ہے، لیکن جب چائے پینے کے بعد استاد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا دیکھیں، اگر ہم رانگ سائڈ سے جاتے اور ہمیں کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو ہم اللیگل تھے۔ ہم اب اس بندے کے اگلے بندے کی کیا ذمہ داری ٹھہرائیں گے جو ہم خود ذمہ دار تھے؟ وہ آپ لا نوئنگ بندے ہیں، تو آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ ویٹ کر لیں اور اپنے پراپر طریقے سے جائیں، پراپر طریقے سے۔ میرے جو استاد صاحب کی وہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ ماشاءاللہ وہ جسٹس رہے ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور بہاولپور میں ان کی رہائش پہ یہ پریکٹس اس وقت وہ پنڈی میں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وکلا صاحبان نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست، تمام جو دوستوں ہیں، میں ان کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قابل بنایا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیے اور میری اس مکمل سپورٹ کی۔ اللہ کا شکر ہے، میں اپنے دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت اچھا تعاون کیا ہے، اور ہمارے اللہ کے کرم میں ہمارے بار کے جو استاد ہے کہ میرے استاد گرامی سجاد جویہ صاحب ہیں، ماہر بلال صاحب، رانا حسن صاحب، ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے رات دن میرے لیے کیمپین کی اور انہوں نے مجھے یہ عزت۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، اس بار کو لے کر ان فیوچر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ بھائی جان، ان فیوچر اس بار میں جو مسائل ہیں ہمارے ہاں، ہماری اس بار کی چار دیواری نہیں ہے، ہمارے چیمبرز کی چار دیواری نہیں ہے۔ کوشش کریں گے اس چار دیواری کمپلیٹ کریں۔ آئے روز یہاں پہ چوریوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو چیمبرز چار دیواری ہے، چور آتے ہیں مختلف چیمبر کے تالے توڑ کے
पंखे वगैरह कंटीन वगैरह की चोरी कर लेते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस पर 4 दीवारी कराएं दोस्तों को, ताकि हम महफूज हों। फिर यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, क्रिमिनल लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा इस 4 दीवारी के हवाले से कि मैं वो लाजमी है। कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से मिल के, डीसी साहब से मिल के या दोस्तों से जो भी जहाँ तक हुआ ताउन करके 4 दीवारी कराएं इसकी बार की और ये मसाइल हल करें। यंग वकला के लिए क्या सोचा है? नौजवान वकला जो हमारे पास हमारी लाइब्रेरी है, हमारी लाइब्रेरी में उनके लिए मसाइल हैं, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे डेली अखबार आ रहा है और ना ही वहाँ पे डेली बुक्स हैं पढ़ने के लिए। उनकी लाइब्रेरी के एक लेक्चर का इंतज़ाम करेंगे। जो नौजवान वकला हमारे आते हैं जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं, उनको बहुत मसाइल हैं। पहला तो उनके लिए मसाइल ये हैं कि यहाँ पे स्टडी के हवाले से उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। हम कोशिश करेंगे, मेरी जो कोशिश रहेगी अपने सदर साहब से मिलकर, कामरान साहब मेरे हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भाई भी मेरे दोस्त भी हैं और हम क्लास फेलो भी हैं, कामरान साहब और मैं क्लास फेलो। अच्छा, हम दोनों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक मिलजुल के इस मसाइल को हल करें और नौजवान वकला के लिए अपनी लाइब्रेरी को मतलब है उसको खोलें, उसमें तमाम बुक्स उनको मुहैया करें, उनको अखबार मुहैया करें, डेली उन पर स्टडी करें। और जज साहबान से मिल के, जज साहब हैं उनके मिलेंगे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कम अज़ कम हमें हफ्ते में एक दफ़ा लेक्चर ज़रूर दें कानून के ऊपर। और जो सीनियर वकला हैं हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आके अपने मसाइल वो लेक्चर नौजवान वकला को दें और उनको सारा को बताएं कि हमने किस तरह चलना है, किस तरह फेस करना है। यहाँ पे नौजवान वकला के लिए और भी हमने सोचा है कि बेचारे जो दूर दराज आते हैं उनके मसाइल भी हैं, उनको भी हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के बार और बेंच के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो जज साहब हैं, अच्छे जज साहब हैं, शहीद जज साहब, और बार हमारी अल्लाह का शुक्र है हमारी बार में कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं पाए जाते, अच्छी तरह चल रहे हैं और सही चलते हैं। हम कानून को अहमियत देंगे, जो सही बात हो, जो कानून हो, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मुफाद में हो और सही बात हो। ये नहीं है कि भाई एक क्लाइंट है वो गलत है, हम उसको मुफाद देना। हक पे जो फैसला होगा ना, उस पे हम कोशिश करेंगे हक पे फैसले करें। और बार के प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, जज साहब हैं, हम बैठ के आए रोज़ उनसे मुलाकात कर जज साहब करते हैं कि हमें ये मसाइल हैं, वो हमारे मसाइल हल करने की कोशिश भी करते हैं और हम उनसे आगाही करते हैं कि ये मसाइल इनको हल करें। बार में 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हम देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे आए रोज़ हमारे माशरे में एक चीज़ पाई जाती है कत्ल गैरत की, जो आए रोज़ पाई जा रही है और वो बढ़ती जा रही है। गैरत के नाम पे कत्ल होगी, इस तरह कहते हैं हम इसे। हम इसमें चाहेंगे कि अपने शहजाद से मिल के ये जो मसाइल हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं उनको कम करें। दूसरा, सेशन जज साहब जो हमसे ताउन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक कर रहे हैं और उनको हम जहाँ तक हो हमसे कोशिश हुआ अच्छी तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनको मसाइल जो भी हैं, या फिर काफ़ी मसाइल हैं, मैं बताऊँ आप किस तरह बताऊँ आपको कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्तरवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? पाकिस्तानी अदालतें, देखिए, अदालतें फ़ैसला करती हैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर और कागज़ जो भी उनके हक़ाइक़ सामने हों। अब हर इंसान परफेक्ट नहीं है। अदालतें जब फ़ैसला करती हैं ना, वो सोचती हैं कि भाई उनके सामने जो एविडेंस हुई, जो शहादतें आई, जो गवाहान आए, जो लोग पेश हुए, उन्होंने गवाही दी, उन्होंने उस पर फ़ैसला करना होता है। अब हक़ाइक़ कुछ हमारी अदालतें जो है ना चलती सही हैं, लेकिन हमारी अदालतों में कोई मसाइल ऐसे हैं जो अभी भी हम उनको हल करना नहीं कर पा रहे। अदालतें फ़ैसले करते हुए ना 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक, हक़ का, जिसका हक़ है उसे दिया जाए। और अगर हम कचहरी में अपनी पाकिस्तानी अदालतें देखते हैं, अच्छा है, यहाँ पे सही अदालतें काम कर रही हैं, कोई ऐसी मसाइल नहीं है, अदालतों के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है सामने आ रही। बाकी जो मेरिट पे फैसले हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे ही कर रहे हैं और मेरिट पे ही होंगे। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरे भाई ईमान में कामयाबी है। अगर आप अपने आप को ईमानदार, अपने ईमान से सही चलते हैं, अपने हक़ पे चलते हैं, तो वो कामयाब होगा।
اور اگر آپ بےایمانی کرتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک میرے نزدیک تو ایمان پہ رہنا ہی کامیابی ہے. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ اللہ کا شکر ہے، میرے والدین، میرے دوست احباب، میرے بھائی، میرے استاد محترم، میں نے ابھی آپ کو نام بن رہے تھے، سجاد جویہ صاحب، رانا حسن صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. جب میں اس کچہری میں آیا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میرا یہاں پہ کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. عطا حسین خان بلوچ صاحب تھے، مرحوم میرے استاد جو فوت ہو گئے ہیں، ان کے داماد ہیں سجاد جویہ صاحب. ان سے جو شفیع میو صاحب ہیں، ان سے ہی میں نے سیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے سارا کچھ سکھایا. اللہ کا شکر ہے، وہ ان کا جو میں یہاں بیٹھا ہوں نا، تمام اپنے استادوں اور اپنے والدین کی دعاؤں سے بیٹھا ہوں. ٹھیک. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کی بات جہاں تک کی جائے تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارا ایک گروپ ہے اس بار میں، خانلہ گروپ. ٹھیک. اسے ہم چودھری شفیع صاحب، رانا حسن صاحب اور سجاد جویہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ہم ہر سال ہی تقریباً دوستوں کا پروگرام بناتے ہیں ٹورزم جانے کا. مری وغیرہ، اپنا بلوچستان گئے ہیں، مختلف ہر سال ہمارا ایک ٹور لازمی ہوتا ہے جس میں ہم تمام دوست جاتے ہیں اور گھوم کے آتے ہیں. ٹھیک. اللہ کا شکر ہے، ہمارا پاکستان تو بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بس یہاں پہ جو کمی ہے اچھے حکمرانوں کی کمی ہے. ٹھیک. باقی یہاں پہ کوئی ایسی کمی نہیں. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں دبئی بھی گیا ہوں، لیکن جو پاکستان میں جو چیزیں ہیں نا وہ کہیں بھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک. ایز اے قانون دان، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے نالج میں تعلیم جو چل رہی ہے نا وہ اس وقت پیسے کی چل رہی ہے میرے بھائی. پرائیویٹ سکول میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ اس وقت بیٹر ہیں دین پرائیویٹ سکول سے، کیونکہ پرائیویٹ سکول تو آپ کو پیسے لے کر وہ تعلیم دے رہے ہیں. جو ہمارے اساتذہ گورنمنٹ سکولوں کے ہیں نا وہ آپ کو بلا معاوضہ تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ ایسی اچھی تعلیم دے رہے ہیں. میں نے جو بھی آپ کا اپنا تعلیمی ٹینور بتایا آپ کو، میں نے تمام گورنمنٹ سکول سے حاصل کیا، کوئی پرائیویٹ سکول میں کبھی نہیں کیا. اچھا. تو اس وجہ سے میں تو اپنے اساتذہ کا آج کل بہت مشکور ہوں. میرے ایک استاد محترم ہیں، مقبول صاحب ہیں، جو یہاں لودھرا اسکول میں اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ٹی ویوں کی دکان بنائی، وہ بناتے ہیں. اچھا. میں تو آج بھی ان کے قدم چومتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لیول پہ یہاں پہ بھیجا، اور میرے استاد ہیں وہ جو گورنمنٹ اسکول کے استاد ہیں ان کو ہم نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک. اور وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اچھے استاد ہیں، اور جو تعلیم ہمیں ایک کوالیفائڈ جو ٹیچر ہوگا نا وہ دے سکتا ہے نا، ایک پرائیویٹ اسکول کا بندہ نہیں دے سکتا. اور وہ دیکھیں، جب آپ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی آپ چھانٹی کرتے ہیں تو اس کے ایک پراپر ایگزام ہوتا ہے، اس کا پراپر طریقہ کار ہے، وہ دیکھ کے آتا ہے، وہ پراپر ایک ہر مراحل سے گزر کے آپ کو ایک ٹیچر بن کے دکھاتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے. اور جو آپ میٹرک پرائیویٹ اسکول میں آپ میٹرک پاس لڑکے کو لگا دیں گے تو وہ مسائل حل نہیں کر سکے گا جو وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر کرے گا. اس لیے میں گورنمنٹ ٹیچر اسکول کو ترجیح دوں گا، اور ہماری گورنمنٹ سے مزید ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے ٹیچر دیں اور اچھی طرح ہمیں تعلیم دیں. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ بھائی جان، کھانے میں دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور کھانے میں جو مل جائے ہم کھا لیتے ہیں. ساگ پسند ہے مجھے، اور سبزیوں میں اگر آلو گاجر اور دال وغیرہ. باقی تو ہوٹلنگ بھی میں نے کافی کی ہے، لیکن جو گھر کے کھانے میں مزہ ہے وہ باہر کے میں نہیں ہے. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لودھرا، آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام میرے دوستوں، میرے بھائیوں کو، میرے لودھرا بار کے ممبران کو یہ ہے کہ میں اپنے لودھرا بار کے ممبران کو اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ لے کے چلوں گا، اور کوشش کروں گا اپنے دوستوں کے جو میرے بار کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. اور انشاءاللہ یہاں پہ لا کی حکمرانی رہے گی، قانون یہاں پہ حکمران رہے گا، اور کوئی بھی بھائی میں کوشش کروں گا اسے مجھ سے ناراض نہ ہو. جو بھی مسائل ہوں گے ہماری بار کے، ہم دوست مل کے بیٹھ کے حل کریں گے انشاءاللہ، اور اسی میں کوئی تفریق نہیں پائی جائے گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.